علی بھائی آپ سے اگلا سوال ہے۔ عموماً علماء کرام کی جانب سے علماء دین کے فضائل میں دو احادیث بیان کی جاتی ہیں جن کی صحت سے متعلق معلوم کرنا ہے۔ پہلی حدیث ہے، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، اور دوسری حدیث ہے، علماء کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے۔ وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، علم کی فضیلت اور علماء کی فضیلت یہ تو ایسا ٹاپک ہے کہ اس پہ گھنٹوں بولا جائے نا قرآن اور سنت کی روشنی میں، تو تب بھی اتنا مواد موجود ہے کہ کفایت کر جائے۔ علم دین کی فضیلت، علماء کی فضیلت کے لیے ہمیں اس طرح کی کمزور روایتوں کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دونوں روایتیں ہی کمزور ہیں اور اکثر صوفیاء نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ رہی اس کے اندر جو تھیم ہے، جو میسج ہے، وہ بالکل درست ہے۔ انبیاء کے وارث ہیں علماء، یہ ایک قول زرعی کے طور پہ بالکل بات ٹھیک ہے۔ اور بنی اسرائیل کے انبیاء کی مثل ہیں، اس سے مثل سے مراد ان کا مرتبہ نہیں ہے، یعنی جس طرح کا کام ان کو دیا گیا تھا نا، ہر قبیلے کے لیے، ہر قوم کے لیے الگ پیغمبر آتا تھا۔ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی امت نہیں گزری جس میں کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، ختم نبوت کی وجہ سے وہ نبیوں والا کام اس امت میں ٹرانسفر ہوا۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی ہو، لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوا، لہٰذا جو کام اگلے انبیاء کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب نبوت، ختم نبوت کی برکت سے آپ کی امت کو ٹرانسفر ہوا، اور یہی اس امت کی فضیلت ہے اصل میں۔ تو ظاہر ہے وہ کام علماء ہی کر رہے ہوں گے۔ علماء سے مراد ڈگری والے علماء نہیں، جس کے پاس بھی علم دین ہے، جو صحیح بخاری میں حدیث ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، پہنچا دو میری طرف سے خواہ تمہیں ایک آیت ہی آتی ہو۔ ایک آیت بھی کسی کو آتی ہے نا تو وہ اگلے کسی مسلمان کو یا انسان کو سکھائے گا، وہ اس کا عالم۔ بلکہ میں کہتا ہوں مسلمان تو ہر مسلم جو ہے وہ عالم ہوتا ہے۔ میرے بھائی، جسے وضو کا طریقہ آتا ہے، نماز کا طریقہ آتا ہے، غسل کا طریقہ آتا ہے، روزے کے بنیادی مسائل اسے پتہ ہیں، یہ تو وہ ساری چیزیں جو ہمیں فرض چیزیں ہیں، ہمارے لیے سیکھنا فرض ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کا عالم تو ہے نا۔ رہا کلی عالم، وہ تو اللہ ہی ہے پھر، یا اس کے پیغمبر ہیں جو اللہ نے ان کو سکھایا۔ باقی سب لوگ تو جزوی طور پہ اپنے آپ کو عالم کہہ سکتے ہیں نا۔ تو یہ جو بات ہے مثل انبیاء ہیں، اس سے مراد ہے انبیاء والا کام۔ رہا جو دوسری حدیث کے علماء کے قلم کی سیاہی جو ہے وہ شہید کے خون سے افضل ہے، تو تھیم میں تو بات بالکل درست ہے۔ دیکھیں علماء نے جو محنتیں کیں اور انہوں نے دین امت تک ٹرانسفر کیا، مثلا امام بخاری، امام مسلم کی میں بات کرتا ہوں کہ جو جہاد کے فضائل ہیں کہ اللہ کی راہ میں جو مارا جائے اس کو کیا کیا فضیلتیں ملنی ہیں، یہ فضائل احادیث میں وارد ہوئے۔ ان احادیث کو امام بخاری، امام مسلم کی قلم کی سیاہی نے آگے ٹرانسفر کیا ہے نا۔ اب ان احادیث کو جو پڑھتا ہے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن جن علماء کے ذریعے ٹرانسفر ہوا، قرآن کو پڑھ کے جہاد کی آیات، قتال کی آیات کی وجہ سے اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ جو موٹیویشن پیدا ہوتی ہے، اس کے اگینسٹ کوئی شخص اللہ کے لیے جان دے دیتا ہے، تو یقیناً اس کے خون سے افضل ہے اس عالم کے قلم کی سیاہی کہ جس نے اس کے اندر یہ موٹیویشن پیدا کی ہے۔ تو اپنی تھیم کے اعتبار سے یہ بالکل درست ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اس سے مراد آپ نے وہ علماء نہیں لینے جن کو آپ عام علماء سمجھے ہوئے ہیں، کہ جو آپ سے مال بٹور رہے ہیں، آپ کی عزت کا بھی سودا کر لیتے ہیں، الا ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن چونکہ اکثریت علماء سو کی ہے۔ اب وہ ٹاپک دوسری طرف چلا جائے گا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے ہی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے بلعم بن باعورہ کے اوپر، وہ جناب آپ دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پہ جا کے بلعم بن باعورہ لکھیں نا تو میری ویڈیو کھل جائے گی، جس میں میں نے علماء کرام کے فضائل اور علماء کرائم یعنی مجرم علماء
کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں وہ ڈسکس کی ہیں. تو اپنی تھیم کے اعتبار سے بالکل بات درست ہے کہ انبیاء کے وارث ہیں اہل علم، اور یقیناً ان کے قلم کی سیاہی شہید کے خون سے افضل ہے، بشرطے کہ وہ وہی دین ٹرانسفر کریں جو اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے انسانیت تک پہنچایا. اور اگر وہ اپنے بزرگ بابوں کی کتابیں، ان کے جعلی واقعات، ان کی جھوٹی باتیں، کہانیاں ٹرانسفر کرتے ہیں تو یقیناً میں تو یہ کہوں گا کہ آج کے دور کے ایک عام ٹیچر کے قلم کی سیاہی جو ہے نا جی، اس کا بھی یہ یعنی مقام ہے کہ ایسے علماء کے چہرے پر نہیں ملنی چاہیے، کیونکہ وہ سیاہی ان علماء سے بہتر ہے، اس کو گندا نہیں کرنا چاہیے اگر اس طرح کے علماء سو ہیں. دنیا کے کتے، کیونکہ قرآن میں کتے کی مثال آئی ہے نا بلعام بن باورا کے لیے، علماء سو کے لیے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 کے اندر. تو وہ میرا کلپ دیکھ لیں. علم کی فضیلت کے اعتبار سے اس کو سپورٹیو، علماء کی فضیلت کے اعتبار سے وہ آیت بھی ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے. ہمارے نبی علیہ السلام کو دعا سکھائی گئی قرآن میں، قل رب زدنی علما. اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں، اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دے. حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کروایا گیا ان کے علم کی بنیاد میں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم کی وجہ سے. سورہ الزمر میں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. اے نبی فرما دو بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے. پھر سنن ابن ماجہ میں جو حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے بعد ام سلمہ کہتی ہیں ہماری ماں کہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ایسے علم کا جو نفع مند ہو، یعنی اس سے مجھے دنیا اور آخرت کا نفع ملے. اس دنیا کے نفع سے مراد وہ والا نہیں ہے جو یہاں پہ علماء بیچ کے تو اپنی جدادیں بنا رہے ہیں. دنیا بھی آپ کے سکون سے گزرتی ہے اگر آپ کے پاس علم ہو. لوگ کہتے ہیں نا علم دین آ جائے تو جی پھر عمل کرنا پڑ جائے گا. سر جتنا آپ کے پاس علم آئے گا دین اتنا ہی آپ کو آسان لگے گا، کیونکہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس چیز کی انٹینسٹی کتنی ہے، اس میں مجھے یہاں پہ ریلیکسیشن ہے. جتنا کم علم ہوگا اتنا ہی آپ پھنستے چلے جائیں گے. تو اے اللہ مجھے ایسا رزق دے جو پاک ہو، اور مجھے ایسا عمل میرا ہو جو مقبول ہو. لیکن پہلی دعا کیا تھی؟ علم نافع، علم دے نفع والا. بخاری اور مسلم میں کئی احادیث ہیں جو اس کو سپورٹیو ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پہ چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. ابھی کتنی بڑی جنت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا. اور جامع ترمذی میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو اس کو سپورٹیو ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم کی فضیلت، اہل علم کی فضیلت ایک عابد عبادت گزار کے اوپر ایسی ہے جیسی میری فضیلت تم میں سے ادنا کے اوپر. ہم میں سے کوئی اعلیٰ بھی ہو جائے تو رسول اللہ اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح میری فضیلت تم میں سب سے ادنا کے اوپر ہے نا، اس طرح کی فضیلت ایک عالم کو عابد پر حاصل ہے، کیونکہ وہ عبادت گزار ہے نا، صرف چھڑا عبادت گزار ہے. علم کی فضیلت تو بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ عالم اپنے علم سے ایسا نفع حاصل کر سکتا ہے کہ جس کے ذریعے اس طرح کے ہزاروں عبادت گزار پروڈیوس کر دے، اس کا ثواب بھی اس کو آٹومیٹکلی ملے گا، کیونکہ وہ ایسے علماء پروڈیوس کر دے گا. اس لیے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کی فضیلت کے اعتبار سے کہ دو ہی لوگ ہیں جن پہ رشک کیا جا سکتا ہے. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور دوسرا جس کو اللہ نے علم و حکمت دی ہو، اس کے ذریعے لوگوں میں فیصلے کرتا ہو، لوگوں کو دین سکھاتا ہو. یہ دو ہیں جن کے اوپر کسی نے اگر حسد کرنا ہے نا، یعنی وہ حسد رشک کے معنوں میں کہ یار منو بھی ہے کچھ مل جائے، تو یہ دو ہیں. اچھا وہ ترمذی کی حدیث کی طرف واپس آئے. آپ نے فرمایا جس طرح میری فضیلت تمہارے ادنا کے اوپر ہے، ایک عالم کی فضیلت ایک عابد کے اوپر. پھر آپ نے فرمایا کہ ایک عالم کے لیے آسمانوں میں فرشتے اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں
زمین پہ جو مخلوقات ہیں، حتیٰ کہ پانیوں میں مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں. سارے ظاہر ہے وہ تو لوگوں کی زندگیاں بدل رہا ہے نا جی. صحیح مسلم میں حدیث ہے مردے کو 3 اعمال کا ثواب پہنچتا ہے. پہلی چیز صدقہ جاریہ، اور دوسری چیز علم کی بات. امام بخاری، امام مسلم آج تک ان کا اجر ٹوٹا نہیں ہے. تو یہ مطلب یہ ہے کہ امام بخاری روزانہ 1000 نفل پڑھتے تھے، تو وہ جس دن فوت ہوئے ہیں اس دن 1000 نفل ختم. لیکن جو امام بخاری حدیثیں لکھ کے چلے گئے ہیں، ان کے مرنے کے بعد سے تو زیادہ ہو گیا ان کا کام، اور اب تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. عبادت تو آپ کی زندگی کے ساتھ ختم، لیکن علمی خدمت نہیں ختم، تا قیامت جاری ہے. سر مولانا مودودی نے اب جو ایفرٹس پٹ کی ہیں، یا اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب نے ویڈیوز کے ذریعے لوگوں تک قرآن کا پیغام پہنچایا، تو وہ تو فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد بھی وہ فضیلت جاری ہے. اس لیے علم والا جو معاملہ ہے نا وہ اتنا ڈومیننٹ ہے، اور اسلام سارا اورینٹڈ ہے علم دین کے اراؤنڈ کے. علم علم علم. لیکن میں یہاں پہ عرض کروں، بعض علماء جو ہے نا وہ انتہائی بے عمل ہوتے ہیں، اور ان کو اگر کوئی کہتا ہے نا یار یہ نماز جماعت سے نہیں پڑھتے، تو وہ آگے سے اس طرح کی حدیثیں سناتے ہیں کہ جی وہ عالم کا تو سونا عبادت گزار کی عبادت سے افضل ہے. سر سونا اس وقت افضل ہے کہ عبادت، ویسے تو یہ روایت بھی کمزور ہے، اگر کوئی صحیح بھی مان لے، عبادت گزار کے تہجد کے نفل پڑھنے سے ایک عالم کا ٹائم کے اندر سونا، فجر ٹائم سوتے رہنا نہیں، ٹائم کے اندر سونا افضل ہے. کہ جب وہ اٹھے گا، چلے وہ تہجد کے لیے نہیں اٹھا، فجر کے وقت اٹھا ہے، فجر کے بعد وہ کتنے لوگوں کو قرآن کی تعلیم دے گا، اور ان کی نسلیں سنور جائیں گی، اس قیامت تک آنے والی نسلوں کے اعمال کا ثواب اسے ملے گا. تو اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ عالم کا سونا. یہ نہیں کہ عالم سوئے ہی رہے، مطلب نہ وہ نماز پڑھے نہ کوئی نیکی کا کام کرے، سوتے ہی رہے تو افضل ہے. نہیں، اسلام میں ہر چیز بیلنس کے ساتھ ہے. علم اور عمل جوڑا ہے. صرف علم کوئی چیز نہیں ہے اگر وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، اور صرف کوئی عمل کرتا جا رہا ہے اور اس کو علم نہیں ہے کہ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، تو وہ قرآن میں ہے نا پارہ نمبر 30 کے اندر، عمل کر کر کے تھک جانے والے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک جانے والے. عمل کریں گے تو اس میں آپ کانٹیکسٹ میں حضرت ابن عباس کا باقی لوگوں کے اقوال پڑھیں صحیح بخاری کے اندر، کہ اس سے مراد عیسائیوں کے راہب ہیں. عبادت گزار تو تھے، لیکن اپنے شرکی عقائد کے ساتھ شریعت کو کیا چیز مطلوب ہے اس کو چھوڑ کے انہوں نے اپنے کرائٹیریے قائم کیے تھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ جو صوفیاء ہیں، اگر انہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی طریقے ڈیوائز کیے ہیں، تو وہ طریقے اللہ کی بارگاہ میں صرف اس وقت قابل قبول ہوں گے جب وہ اللہ کے پیغمبر سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے. اگر وہ تعلیمات کے مطابق نہیں ہے نا، تو یہ سورۃ الغاشیہ میں ہے نا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ. عمل کر کر کے تھک جانے والے لوگ، لیکن اینڈ رزلٹ زیرو ہے، کیونکہ نبی کے پیٹرن پہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے رول ماڈل نبیوں کو اسی لیے بنایا کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے معاملے میں غلوب بھی نہ کر جائے. اللہ کن باتوں سے خوش ہوتا ہے اس کا فیصلہ پیغمبر کی تعلیمات کی روشنی میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں. تو عالم کی بہت فضیلت ہے. ہم تو بلکہ اس پلیٹ فارم نے تو علم کو ہی اجاگر کیا ہے، اہل علم کو، لیکن وہ اہل علم جو ہمیں بتاتے ہیں قال اللہ و قال رسول، وہ علماء نہیں جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہمارے بابوں کی عبادت کریں، وہ علماء نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتانے والے ہیں. تو سر ان کے لیے تو آپ جس طرح مرضی فضائل کی بات کریں نا، بڑے سے بڑے فضائل بھی وہ بھی ان کو حاصل ہیں. حتیٰ کہ علم کی ایسی فضیلت ہے کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ دنیا سے علم کو اس حال میں اٹھائے کہ علماء کے سینوں سے اسے سلب کر لے، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو ہی اٹھا لے گا قرب قیامت میں، اور پیچھے جاہل بچ جائیں گے جو علم کے بغیر فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور اوروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ وہ بخاری کی حدیث ہے جو میرے اوپر لوگ فٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ یہ حدیث ان کے اوپر، ان کے بزرگوں کے اوپر خود فٹ ہوتی ہے. اس میں الفاظ ہیں بغیر علم کے فتویٰ دیں گے. علم سے مراد یہ سمجھ رہے ہیں ہماری ڈگری، علم سے مراد یہ ہے جو کتاب و سنت میں لکھا ہوا ہے. ایک بندہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے سود حرام ہے،
اور اللہ رسول سے جنگ ہے، سورہ البقرہ آیت نمبر 279. تو یہ علمی بات ہے. علمی بات یہ نہیں ہے کہ اسے یہ کہا جائے کہ یار تیرے پاس ڈگری ہے، نہیں تو سورہ بقرہ سے بھی بے شک آیت پیش کرے، میں نے نہیں سود کو حرام ماننا. یہ ہو سکتا ہے کیا؟ پھر تو وہ پھر خود جاہل ہوگا. تو جو بندہ کہتا ہے بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہوا ہے، تو وہ بیسیکلی آپ کو علم کے ساتھ جوڑ رہا ہے. تو وہ علم کے ساتھ فتویٰ دے رہا ہے. بغیر علم کے تو یہ لوگ فتوے دے رہے ہیں کہ جی میرے خیال میں، نہ کبھی کوئی آیت پڑھی نہ کوئی حدیث پڑھی، اور فتوے بھی جب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ جی فتاوی العلمگیریہ میں لکھا ہوا ہے، جی رد المختار میں لکھا ہے، جی در مختار میں لکھا ہوا ہے، یہ حوالے دے رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے علم کی اتنی اللہ کے نزدیک قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ، علم وہ دولت ہے جو چھینتا نہیں کسی سے، بلکہ علماء کو زندہ، جو علماء تھے ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا موت دے کے اپنے پاس بلا لے گا. کہ علم کی اتنی قدر ہے اللہ کے نزدیک کہ زندہ عالم کے سینے سے علم نہیں سلب کیا جائے گا. جب علم کو ختم کرنا ہوگا تو علماء کو موت دی جائے گی. تو وہ علماء وہ ہوں گے اہل علم جو واقعی کتاب و سنت سے آپ کو بات کر رہے ہوں گے. وہ علماء نہیں جو آپ کو بزرگ بابوں کی کہانیاں بتا رہے ہوں گے، جو بتا رہے ہوں گے آپ کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو آپ کو اجماع امت کے مطابق بات کر رہے ہوں گے. ہاں جہاں کہیں پہ جدید فقہی احکام و مسائل ہیں وہاں پہ اجتہاد تو اسلام کا حصہ ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ اجتہاد کی بنیاد پہ آپ نے کتاب اللہ، سنت اور اجماع کو ہی آپ نے فارغ کر دینا ہے، تو سر پھر عقیدہ تو میرے بھائی پھر نص قطعی سے ثابت ہونا چاہیے، اجتہاد سے نہیں. اب یہ عقیدہ لکھ دیا نا، المحنت کے اندر بھی لکھا ہے دیوبندیوں نے، اور بریلوی تو اسے ویسے ہی بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک اللہ تعالیٰ کے عرش سے، خانہ کعبہ سے، کرسی سے بھی افضل ہے. ہم جب کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے تو وہ پہلا فتویٰ لگائیں گے گستاخی کا. بھئی گستاخی کہاں سے ہوئی؟ ہم تو رسول اللہ کو اشرف المخلوقات مانتے ہیں. نبی علیہ السلام کی خود مبارک جو آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے وہ مخلوق میں سب سے افضل ہے، اللہ کے عرش سے بھی افضل ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک، وہ کہتے ہیں نہیں وہ جی اب یہ بھی ایک کہانی چل رہی ہے نا جی، جہاں انسان جس مٹی سے بنایا جاتا ہے نا وہیں پہ اس کی جا کے قبر بنتی ہے. تو وہ جو حضور علیہ السلام کے جسم کے ساتھ، ہم نے کہا کہ قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم کے ساتھ ٹچ ہوا ہے، تو وہ وہی حصہ ہے جہاں سے خمیر اٹھا کے حضور علیہ السلام کا جسم مبارک بنایا گیا تھا. چلو جی پہلے تو آدھی کہانی تو آپ کی وہ نور والی ختم ہوئی نا، جو ہم کہتے ہیں نور ہدایت ہے، آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو آپ تو اب مٹی اور خمیر کی بات کر رہے ہیں قبر مبارک سے، تو اپنے ہی گاٹے فٹ ہو رہی ہے. اچھا دوسری بات کہ مٹی اگر کوئی افضل تھی نا تو وہ تھی جس سے حضور علیہ السلام بن چکے ہیں. اب جو پیچھے بچ گئی ہے مٹی وہ تو پورا ریاض الجنہ ہے، اس میں تو ابو بکر عمر کی بھی قبریں ہیں. تو آپ یہ کہیں گے سیدنا ابو بکر عمر جو ہیں وہ عرش الہی سے افضل ہیں، اور یہ بات حضرت عمر کے سامنے نہیں آپ نے کرنی. حضرت ابو بکر سے لحاظ کر لیں گے، حضرت عمر نہیں کریں گے، کیونکہ یا تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں ہوا تو وہ تو کہیں گے یا رسول اللہ اجازت دیں، تو اگر انہوں نے دور خلافت ہوتا ہے نا اجازت بھی نہیں کسی کو لینی سیدھا. یہ سب کہانیاں انہوں نے کرائی ہوئی ہیں. علم دین کی فضیلت ہے، کوئی شک نہیں ہے، عالم دین کی بھی فضیلت ہے، لیکن عالم نہ ہو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، عالم علم والا، زبر اور زیر سے کتنا فرق ہے. اکثر عالم عالم پرست ہیں، یعنی دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ. یہ کتے کا لفظ اس لیے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ میرے اللہ کو یہ بڑا محبوب ہے علماء سو کے لیے، تو میرے پاس تو اس سے پیارا لفظ نہیں ہے نا. جس طرح وہ اس دن ہی بتا رہے تھے شعیب بھائی، وہاں پہ کہیں درس قرآن کسی نے دیا تو اس میں وہ گائے کا ذکر آ گیا. اب وہ پینڈو بندہ بیٹھا اس کو کیا پتا کہ سورۃ البقرہ کا مطلب ہی گائے ہے، ٹھیک ہے. اب باہر نکل کے کوئی بات نہیں ہے تو وہ کہہ رہے ہیں دیکھو جی انہوں نے قرآن گاں کاٹ دیتی ہے، قرآن گاں کی تو آ گئی. تو انہوں نے کہا بھائی جی صبر کرو، حالے تے خنزیر بھی آنا جے قرآن چ، کھوتا بھی آنا جے تے جناب کتا بھی آنا جے تے مکڑی بھی آنی ہے تے مچھر اور مکی بھی آنا ہے. تو ظاہر ہے سورۃ العنکبوت مکڑی ہے نا، مثال موجود ہے نا. اور یہ کتے کی مثال سورۃ الاعراف میں علماء سو کے لیے، گدھے کی مثال علماء یہود کے لیے سورہ الجمعہ کے اندر. اچھا ہمارے لوگوں کے پاس علم بھی نہیں ہوتا اور کانفیڈنس بھی اپنے عروج پہ ہوتا ہے.
یہ کتنی عجیب بات ہے جس سانو تو نہیں پتا، جس طرح اسی تے بچپن تو قرآن ترجمے نال ہی پڑھ رہے ہیں نا، سانو نہیں پتا تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ سر جن کے پیچھے آپ لوگ لگے رہے ہیں انہوں نے کبھی نہیں قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھا، نہ کھول کے دیکھا کہ کیا چیزیں۔ تو واللہ ہمیں علماء دین کی قدر ہے، علم کی قدر ہے، لیکن ان علماء دین کی جو لوگوں کو دین سکھائیں۔ میرے بارے میں اکثر یہ کہتے ہیں جی علماء سے لوگوں کو متنفر کرتا ہے، نہیں سر، یہ کام آپ خود کر رہے ہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ علماء سے متنفر کرتا ہے، اگر کوئی دیوبندی آپ کو کہہ رہا ہے نا تو اس کو کہ نہیں میں علماء کی دل سے قدر کرتا ہوں، کل سے میں جو ہے نا وہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو فالو کروں گا، کیونکہ الیاس گھمن صاحب تو گمراہ ہیں، جو کہ وہ بریلوی دیوبندی، وہ کہے گا نہیں آپ ان کو فالو کریں، ڈاکٹر تعلق قادری گمراہ ہے۔ تو اس سے اگلی بات پوچھیں کہ آپ تو جاہل ہیں، آپ اتنے بڑے عالم کو گمراہ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ان کے فرقے کا نہیں ہے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا عالم یا بزرگوں کو فالو کریں، یہ غلط کہتے ہیں۔ ان کو کہنا چاہیے ہمارے عالم اور ہمارے بزرگوں کو، باقی سارے گمراہ ہیں۔ تو سر 99 قتل تے تسی بھی کیتے ہیں 99، اسی سینچری کر دیتی تو کیا ہو گیا؟ تو یہ تو خود کہہ رہے ہیں باقی علماء کے بارے میں۔ میں نے کبھی علماء سے متنفر نہیں کروایا، میں یہ کہتا ہوں کہ علماء کو فالو کریں، خواہ وہ کسی فرقے کا ہے، لیکن اگر وہ کتاب و سنت سے دلیل دے۔ اگر کتاب و سنت سے نہیں دیتا تو اس کو کہ بھائی اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما۔ ہمارا آپ کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ میں نے آج تک کوئی ترجمہ لکھ کے آپ کے حوالے نہیں کیا قرآن بخاری مسلم کا۔ ہم نے ہمیشہ کہا بریلویوں کا ترجمہ پڑھو، دیوبندیوں کا پڑھ لو، اہل حدیث اہل حدیث کا پڑھ لو، شیعہ کا پڑھ لو، پڑھو صحیح، اور علماء سے ہی جا کے پوچھو، بلکہ پنجابی والا پوچھو انہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو یہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ ہمارے ادھر ایک بزرگ بڑے ماشاءاللہ، وہ پوری زندگی دیوبندیت میں ان کی گزری، اور اتنے کٹر دیوبندی کے ان کی دکان کے ساتھ اہل حدیث کی مسجد تھی، تو وہ موٹر بائک پہ جا کے اپنے محلے کی مسجد میں جا کے نماز پڑھتے تھے، ان کے پیچھے نماز نہیں انہوں نے پڑھی، ٹھیک ہے، 20-25 سال اسی طرح ان کے گزر گئے۔ آہستہ آہستہ اللہ کے فضل سے ہمارے ساتھ اٹیچ ہوئے، انہوں نے کتابیں پڑھنی شروع کی۔ آپ کو مولوی ڈرتے ہوئے ان کے پاس نہیں بیٹھتا۔ چینج کیسے ہوئے؟ انہوں نے جب میری باتیں سنی نا تو میں نے ہمیشہ یہ کہا بھائی جس کے پیچھے بھی ادھر ہی رہو، میں نے کبھی نہیں کہا فلاں کے پیچھے جاؤ فلاں کے پیچھے، لیکن اس سے پوچھ لیا کہ وہ کہاں، وہاں پہ جمعہ پڑھا دیا ایک دیوبندی نے، اس نے کہا کہ جی اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ بہت انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی اب وہ شریف آدمی مجھے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ جی کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں نے بتایا کہ جی اصحاب کہف کے کتے کا تو ذکر ہے سورۃ الکہف کے اندر، 15 سے شروع ہو کے 16 نمبر پارے میں ختم ہوتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ انہوں نے خیر خود پڑھا، اگلے جمعے انہوں نے کہا مولانا صاحب میں نے پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں نہیں ملا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ تو کہنے لگے جی بزرگوں نے لکھا ہے۔ انہوں نے کہا چلو جدھر بھی لکھا ہے کوئی سند تو ہوگی نا کہیں قرآن میں حدیث میں۔ تو انہوں نے الٹا ان کو کہہ دیا جناب یہ تو گمراہ ہو گئے، بلکہ پھر ان کو یہ بھی خطرہ پڑ جاتا ہے کہ ایسے لوگ باقیوں کو گمراہ نہ کریں۔ وہ بیچارے پھر بھی وہی نماز پڑھنے جاتے تھے، اتنا کچھ سن کے بھی، پھر ان کی موٹر بائک کی ٹینکی سے انہوں نے پیٹرول نکالنا شروع کر دیا، یعنی وہ پائپ نکال دیا، ٹینکی خالی ہو گئی تاکہ ادھر آنا ہی چھوڑ دے۔ سر آپ دیکھ لیں کمزوری کا لیول ان کا۔ ہم کہتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھو، کہتے ہیں خدا دا نہ ہے ساڑھے پیچھے نہ پڑھو، 4 بندے اور بھی نال لے جاؤ گے۔ ان کو پتہ ہے ہم اتنے کمزور ہیں۔ تو ایسے علماء جو بچارے اپنے فرقے کا، اپنی عوام کا دفاع نہیں کر پا رہے اپنے علم کی بنیاد پہ، تو علم تو ان کے پاس پاور نہ ہوئی۔ کہتے ہیں نا علم وہ خزانہ ہے جو چوری نہیں ہوتا، علم وہ تلوار ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے۔ سر یہ دیکھا ہے ہم نے، اس پلیٹ فارم سے ثابت کیا ہے کہ سارے ٹوٹ گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھ لیں کہاں پڑے ہیں، آ کے دعوے کرتے ہیں جی کروڑوں کے ہمارے فالورز ہیں، تو آپ ذرا سوشل میڈیا پہ دیکھ لیں کتنے لوگ ان کی ویڈیوز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اس طرح کچھ نہیں ہوتا، سچائی جو ہے نا وہ طاقت رکھتی ہے، اور اس علم کی ہم قدر کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔